میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی گھر بیٹھے قرآن کریم کے حافظ بن سکتے ہو۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھی گھر بیٹھے کچھ ہی عرصے میں قرآن کے حافظ بننا چاہتے ہو تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ الحمدللہ 30ویں سپارے کی 4تھی سورت آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی ہمت کی تو آپ گھر بیٹھے قرآن کے اچھے حافظ اور قاری بن سکتے ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، ہمت مردہ تو مدد خدا، ہمت آپ کرو گے تو مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو ہمت کریں، اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 منٹ نکالیں اور گھر بیٹھے قرآن کے اچھے حافظ بنیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز 30ویں سپارے کی 4تھی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 3 سورتیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، 4تھی سورت شروع کریں گے۔ دوستو، سورت کو شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ تو پہلی بات کیا نوٹ کرنی ہے کہ اس سورت کا نام کیا ہے؟ تو یہ نام لکھا ہوا ہے، اس سورت کا نام جو 30ویں سپارے کی 4تھی سورت ہے، اس سورت کا نام ہے التکویر۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ تو آیاتھا 29، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ اس میں رکوع کتنے ہیں؟ رکوعہا 1، اس میں 1 رکوع ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی ہے اور بٹھانی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جب بھی تلاوت شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، شین مشدد ہے، واو بھی مشدد ہے، تو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم، میم کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، اس کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واذا النجوم انکدرت، واذا النجوم انکدرت، یہ جو خالی الف ہے، اگر آپ واذا النجوم پر وقف کرتے ہیں تو پھر اس خالی الف پر کون سی حرکت لگائیں گے؟ زبر، زیر یا پیش؟ تو یاد رکھنا، آپ اس کے تیسرے حرف کو دیکھیں۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ پہلا الف، دوسرا نون اور تیسرا کاف ہے۔ کاف کے اوپر کون سی جو ہے وہ حرکت لگی ہوئی ہے؟ تو اگر کاف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، تو آپ نے خالی الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ٹھیک ہے دوستو، خالی الف پر حرکت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد والے حرف کو دیکھو۔ اگر خالی الف کے بعد لام ہو تو الف کے اوپر زبر لگا دو۔ ٹھیک ہے، الف کے اوپر کیا لگانی ہے؟ زبر لگانی ہے۔ اور اگر خالی الف کے بعد لام نہ ہو، کوئی بھی حرف ہو، جیسے یہاں پر آپ لے لیں کہ خالی الف کے بعد نون ہے، تو پھر خالی الف پر حرکت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تیسرے حرف کو دیکھو۔ تو ہم نے جب یہاں پر دیکھا کہ تیسرا حرف کون سا ہے، تو کاف ہے۔ پہلا الف، دوسرا نون، تیسرا کاف ہے۔ تو کاف کے اوپر دیکھو کہ اس کے اوپر کون سی حرکت لگی ہوئی ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ زبر ہو تو بھی زیر لگانی ہے، زیر ہو تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی خالی الف کے نیچے کیا لگانی ہے دوستو؟ زیر لگانی ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے۔ انکدرت، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ کو، تو پھر آپ الف کو چھوڑ دو۔ وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پا مشدد ہے تو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ کیسے پڑھیں گے؟ ذال کے بعد 2 الف خالی ہیں، آپ ان دونوں الفوں کو چھوڑ دو، پھر لام کو بھی چھوڑ دو، ذال کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے اور نون مشدد کے اوپر غنہ کریں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو 1 سیکنڈ کھینچیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
ذال کے بعد نون بھی ہے اور اوپر چھوٹا سا میم بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو عربی گرامر کا یہ رول ہے، اصول ہے کہ نون ساکن ہو. جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، دیکھیں یہ با ہے، نیچے نقطہ بھی ہے، تو وہاں پر نون ساکن سائلنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس نون ساکن کو میم کے اندر کنورٹ کر دیں گے، میم کے ساتھ کنورٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، ذال کو اس چھوٹے سے میم کے ساتھ ملا دیں گے. ذنب قتلت بأي ذنب قتلت، سمجھ میں آگئی نا بات دوستو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ ذال کو صاد کے ساتھ ملائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس میں ذال کو سین کے ساتھ ملائیں گے. اوپر ذال کو صاد کے ساتھ ملایا تھا اور یہاں پر ذال کو سین کے ساتھ ملائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، دو پہلے طا ہے بغیر نقطوں والی، پھر تا ہے نقطوں والی. بغیر نقطے والی اگر آ جائے تو اس کو موٹا کریں گے اور نقطے والی آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے. کشطت کشطت. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا، سین کو میم کے ساتھ ملائیں گے. علمت نفس ما احضرت، میم مشدد ہے تو سین کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور الف کے اوپر مد منفصل ہے تو 3 سیکنڈ نہیں بلکہ 4 سیکنڈ کھینچیں گے. دوستو کتنا کھینچیں گے؟ 4 سیکنڈ. علمت نفس ما احضرت. الحمدللہ آج ہم نے سورہ التکویر کا پہلا سبق آپ کو حفظ کرنے کے لیے آپ کو ہم نے پڑھایا ہے، آپ کو سکھایا ہے. آپ اس کی مشق کریں. کل انشاءاللہ العزیز ہم سورہ التکویر کا دوسرا جو ہے وہ سبق شروع کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، اس کی خوب مشق کیجئے اور پہلے جو 3 صورتیں ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہیں نا، سورہ نبا، نازیات اور عبس، ان کو بھی آپ نے حفظ کرنی ہے. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.